الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، اب یہ کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اگست کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کی 15 تاریخ ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے ایک اہم تاریخ اور ایک اہم دن ہے، چونکہ 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا تھا۔ 15 اگست کو پورے ہندوستان میں خوشیاں منائی جاتی ہے، ترنگے کو لہرایا جاتا ہے، مٹھائیاں اور چاکلیٹس وغیرہ تقسیم کیے جاتے ہیں، اور خوشی کا موقع ہے بھی، چونکہ آزادی اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، اور فطری طور پر ہر انسان آزاد ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، جب سب کے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں تو سب کے سب آزاد ہیں، اور آزادی کی صحیح قیمت وہی لوگ سمجھتے ہیں جنہوں نے غلامی کا دور دیکھا یا جو خود غلامی کی زنجیروں میں جکڑے گئے ہوں، انہیں آزادی کی صحیح قیمت کا پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا، اور فطری طور پر ہر انسان آزاد ہے، لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا کچھ ظالم اور جابر لوگ آئے، انہوں نے انسانوں کی خرید و فروخت شروع کر دی، ایسے بازار قائم کیے جس میں انسان کو بیچا اور خریدا جانے لگا، اور انہوں نے انسان کو غلام اور باندیا بنانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ زمانہ بھی آیا جس میں ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس زمانے میں بھی غلاموں کا بڑا رواج تھا، غلامی کا دور بڑے عروج پر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی کی تعلیم دی، آزادی کی اہمیت بیان کیا، آزاد کرنے کے فضائل کو بیان کیا کہ ایک غلام اور ایک باندی کو آزاد کرنے کے کتنے فضائل ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر اپنی جان کو نثار کرنے کو ہر وقت تیار رہتے تھے، انہوں نے ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے غلام اور باندیوں کو آزاد کرنا شروع کیا۔ اور جہاں انسان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو بعض غلطیاں ایسی ہیں جن میں کفارہ بھی لازم ہے، اور
کفارہ میں جہاں دوسری چیزوں کو لازم کیا وہیں غلام اور باندیوں کو آزاد کرنا بھی رکھا ہے، جسے قرآن نے تحریر رقبہ سے یاد کیا ہے، غلام اور باندیوں کو آزاد کرنا۔ اور مقصد یہ تھا کہ دھیرے دھیرے یہ غلامی کا دور ختم ہو جائے اور انسانوں کو جو غلام بنایا جاتا ہے یہ سلسلہ ختم ہو جائے، اور پھر وہ وقت بھی آیا کیا اس طرح کے غلام اور باندی اس دنیا میں نہیں پائے جاتے ہیں، لیکن غلامی کا دور اب بھی جاری ہے۔ اور ایک دوسرا طریقہ ہے اور یہ اس سے بھی بھیانک طریقہ ہے کہ کوئی ملک کسی ملک پر حملہ کرے، کوئی قوم کسی قوم پر حملہ کرے، اور کوئی گروہ کسی گروہ پر حملہ کر کے وہاں کے لوگوں کو اپنے قبضے میں کر لے اور وہاں کے لوگوں کو اپنا ذہنی اور جسمانی غلام بنا لے۔ یہ آج بھی اور اس ترقی یافتہ دور میں بھی جاری ہے۔ ہمارا ملک بھی کئی سو سال تک اسی طرح کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے 15 اگست 1947 کو اسے انگریزوں سے آزادی ملی۔ آپ 15 اگست کے روز جگہ جگہ جلسے ہوتے ہیں، محفلیں قائم ہوتی ہیں، اگر آپ وہاں جائیں اور ان کی تقریروں کو سنیں تو وہاں پر مجاہدین آزادی کے کارنامے کو بیان کیا جاتا ہے، جو فریڈم فائٹرز ہیں ان کی کہانیوں کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن آپ غور سے سنیں اور کان لگا کر سنیں تو وہاں پر آپ کو مسلمانوں کی تاریخ نظر نہیں آئے گی۔ مسلمانوں نے جو اس ملک کے واسطے قربانیاں دی ہیں اور اس ملک کے واسطے جو خون بہایا ہے ان کا کہیں تذکرہ نہیں ہوگا۔ اگر ایک آدھ نام آ بھی گیا تو حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے لیتے ہیں، اور وہ بھی مجاہدین آزادی کے طور پر نہیں بلکہ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم ہونے کی حیثیت سے لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ جب ہندوستان آزاد ہوا اور یہاں کی تاریخ لکھی گئی اور جو تاریخ کا نصاب اسکول اور کالجوں میں شامل کیا گیا اس میں سے مسلمانوں کی تاریخ کو کھرچ کر نکال دیا گیا۔ اگر آج آپ کسی اسکول اور کالج میں پڑھنے والے بچوں سے پوچھیں گے کہ مجاہدین آزادی کون ہیں تو وہ گاندھی اور نہرو کا نام لے گا، اسے اپنی تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور بچے کا تو چھوڑیے، 99% مسلمان ایسے ہیں جن کو اپنی تاریخ معلوم نہیں ہے کہ ہم نے اس ملک میں کیا کارنامے انجام دیے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، علماء کرام نے اس ملک کو آزاد کرنے کی خاطر کیا کیا قربانیاں انجام دی ہیں، کیا کیا مشقتیں برداشت کی ہیں اور کیسے کیسے مظالم سہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب ہمیں اپنی تاریخ کا خود ہی پتہ نہیں تو غیروں کو کیا پڑی ہے کہ وہ اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں ہمارے اکابرین کا، ہمارے مجاہدین آزادی کا تذکرہ کریں۔ اور مسلمانوں کا اس ملک کے جو ابھی حالات ہیں ہر ایک مسلمان اچھی طرح جانتا ہے کہ فرقہ پرست طاقتیں فرقہ پرستی کو کیسے بڑھاوا دے رہی ہیں، مسلمانوں کو کیسے بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کہیں پر بھی مسلمانوں کو پکڑ کر بھیڑ کے ذریعے قتل کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے داڑھیوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، مسلم نوجوانوں اور بوڑھوں کی داڑھی پکڑ کر کاٹی جا رہی ہے۔ آج یہ سب اس ملک میں ہو رہا ہے۔ ایسے حالات میں اور ایسے موقع پر ہمارے لیے یہ بات ضروری ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو جانیں اور دنیا کو بتائیں کہ اس ملک کے ہم کرایہ دار نہیں ہیں بلکہ اس ملک کے ہم مالک ہیں اور اس ملک کے ہم حقدار ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ اگر مسجد میں اور خاص طور سے جمعہ کے بیان میں آزادی کی باتیں کی جائے، مجاہدین آزادی کے کارنامے کو بیان کیا جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو دنیا کی باتیں ہیں، ارے یہ تو سیاست کی باتیں ہیں، اس سے
اسلام کا کیا لینا دینا؟ آج یہ مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جدا ہوگی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اگر سیاست کو اسلامی نہ مانا جائے اور یہ کہا جائے کہ اسلام نے سیاست کے سلسلے میں کوئی رہنمائی خطوط وضع نہیں کیے ہیں، کوئی رہنمائی نہیں کی ہے، تو اگرچہ ہم یہ بات اپنی زبان سے تو نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن اپنے کردار اور اپنے عمل سے یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ گویا اسلام کامل اور مکمل نہیں ہے۔ حالانکہ ہم بارہا سنتے رہتے ہیں اور بارہا پڑھتے رہتے ہیں کہ اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے، جہاں اسلام نے زندگی کے دوسرے شعبوں میں رہنمائی فرمائی ہے، وہیں سیاست کے سلسلے میں بھی رہنمائی فرمائی ہے، سیاست اور پالیٹکس کے سلسلے میں بھی رہنمائی کی ہے۔ تو 15 اگست اور مسجد جسے صرف عبادت کی جگہ سمجھی جاتی ہے، جسے صرف نماز پڑھنے کی جگہ سمجھی جاتی ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات طیبہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مسجد نبوی میں مصلی پر کھڑے ہو کر امامت کیا کرتے تھے، ممبر پر وعظ و تقریر کیا کرتے تھے، صفہ کے چبوترے میں مسجد نبوی پر بیٹھ کر قرآن کریم کی تعلیم دیا کرتے تھے، صحابہ کرام کو اخلاق کی تعلیم دیا کرتے تھے، وہیں آپ میدان جنگ میں ایک بہترین سپہ سالار تھے، اور مسجد نبوی میں باہر سے آنے والے وفود سے آپ ملاقات کیا کرتے تھے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ جب قیدیوں کو لایا گیا ہے تو آپ نے ان کو مسجد نبوی میں قید تک کیا ہے، آپ نے ان کو مسجد کے ستونوں سے باندھا بھی ہے۔ تو مسجد تو ایک مسلمانوں کی مرکزی جگہ ہے، یہاں سے مسلمانوں کی زندگی کی رہنمائی ہونی چاہیے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس مسجد میں جب ہم آئیں تو اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہو، لیکن جیسے ہی ہم مسجد سے باہر نکلے تو سب کچھ دامن جھاڑ کے نکل جاؤ۔ اور آج اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے ٹخنوں کو کپڑوں سے نہ چھپاؤ، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس حصے کو جہنم کی آگ میں داخل کریں گے۔ آج ہمیں یہ وعید اور یہ حدیث معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود اسی وجہ سے تو جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے پینٹ کو، اپنے پیجامے کو ٹخنوں سے اوپر کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے اور مسجد سے ابھی باہر بھی نہیں نکلے، مسجد کے باؤنڈری پر ہی ہیں، لیکن وہ پینٹ اور پیجامے ٹخنوں سے نیچے ہو جاتے ہیں۔ اس سے ہم کیا بتلانا چاہ رہے ہیں اور اس عمل سے ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ ایک گویا اللہ سے ڈرنا ہے، اور اللہ کی ذات صرف مسجد ہی میں ہے، اور اللہ سے ڈرنا ہے تو صرف مسجد ہی میں ڈرو، اور باہر کی زندگی میں جیسے چاہو زندگی گزارو، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ہم نے مسجد کی زندگی اور باہر کی زندگی کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے، اسی وجہ سے آج ہمارے اوپر یہ ساری مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں۔ تو بہرحال 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ ملک آزاد ہوا، اور اس کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ عام طور پر جو جنگ آزادی کی تاریخ بیان کی جاتی ہے وہ 1857 سے بیان کی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک سازش ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ سامنے نہ آئے، دنیا کو پتہ نہ چلے، اسی وجہ سے صرف 1857 کی جنگ آزادی سے تاریخ کو بیان کرتے ہیں کہ صرف 90 سال جنگ آزادی چلی، لیکن مسلمان اس سے کئی سو سال پہلے سے جنگ آزادی شروع کر چکے تھے۔ چنانچہ واسکو ڈی گاما کی قیادت میں انگریز ہندوستان کے قریب سے گزرا تو اس نے یہاں کی خوبصورتی کو دیکھا، یہاں کی تہذیب کو دیکھا، تو جب وہ برطانیہ کے پارلیمنٹ میں پہنچا تو اس نے ہندوستان کے نقشے پر لکڑی رکھ کر یہ کہا کہ یہ سونے کی چڑیا ہے اور اسے ہمارے لیے پکڑ لینا آسان ہے۔ چنانچہ انگریزوں نے منصوبہ بنایا اور اس نے 1601 عیسوی میں
ہندوستان میں تجارت کی حیثیت سے وہ لوگ داخل ہوئے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے یہاں پر اپنی کمپنی قائم کی۔ اور اس کا جو منصوبہ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ہم جیسے ہی ہندوستان میں داخل ہوں گے الگ الگ صوبوں میں جا کر ہندوستان پر قبضہ کر دیں گے، بلکہ اس نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ سینکڑوں سالوں کے لیے اور صدیوں کے لیے منصوبہ بنایا تھا کہ ہم دھیرے دھیرے ہندوستان پر قبضہ کریں گے۔ چنانچہ اس نے 100 سال تک اپنی کمپنی کو مضبوط کیا اور اس کی جگہ جگہ پر شاخیں قائم کی۔ جب 1701 اور 1702 عیسوی کا زمانہ آیا تب اس وقت انگریزوں نے سوچا کہ اب ہمیں اپنے کارندوں کو حکومت میں دھیرے دھیرے بھیجنا چاہیے اور آہستہ آہستہ ہندوستان کی حکومت پر قبضہ کرنا چاہیے۔ اور 1740 عیسوی کا زمانہ آتے آتے اکثریت صوبے میں انگریز گورنر بن گئے اور اکثر ہندوستان پر قبضہ کر لیا، لیکن ابھی بھی پورے ہندوستان پر قابض نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ اسی زمانے میں 1702 اور 1703 عیسوی کے زمانے میں حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے میں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے جسے دنیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ انہیں اپنا رہنما مانتے ہیں اور ان کی باتوں کو مانتے ہیں۔ علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ ہندوستان میں علم حدیث کا جو سلسلہ چلا ہے اور جس سلسلے کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے پہنچتی ہے۔ انہوں نے باہر کا سفر کیا اور وہاں سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد جب ہندوستان میں آئے تو یہاں کی حکومت کو دیکھا، انگریز دھیرے دھیرے کیسے پنجے گاڑ رہے تھے اس کو دیکھا۔ چنانچہ انہوں نے انگریزوں کے اس ملک پر قبضہ کرنے سے 50 سال پہلے ہی ایک کتاب لکھی اور اس میں ساری چیزوں کو بیان کیا کہ یہاں کی حکومت کیسی ہونی چاہیے، یہاں کی سیاست کیسی ہونی چاہیے، سب فارمولے کو بیان کیا، لیکن ان کی زندگی نے ان کے ساتھ وفا نہ کیا اور انہوں نے جو اپنا فارمولہ تیار کیا تھا ان پر عمل نہ ہو سکا، نہیں تو اسی زمانے میں ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہو چکا ہوتا۔ چنانچہ جب دھیرے دھیرے انگریز اچھی طرح اس ملک پر قابض ہو چکا تو سب سے پہلے جس نے اس بات کو سمجھا وہ بنگال کا بادشاہ سراج الدولہ تھا۔ چنانچہ اس نے ایک بہت بڑی فورس تیار کی اور انگریزوں سے جنگ کرنے کا اور مقابلہ کرنے کی تیاری کی۔ یہ اتنی بڑی فورس تھی کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ جنگ مہینوں چلے گی، لیکن مسلمانوں کی یہ تاریخ رہی ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں کو اپنوں ہی نے دھوکہ دیا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ اپنوں نے ہی غداری کی ہے۔ چنانچہ پلاسی کے میدان میں جنگ ہو رہی تھی اور سراج الدولہ کا خاص آدمی میر جعفر نے ان کے ساتھ غداری کی اور اس نے انگریزوں سے زمین و جائیداد کے بدلے جتنی خفیہ باتیں تھیں، جتنی راز کی باتیں تھیں، اس نے سب کچھ اس کو بتلا دیا اور جس جنگ کے بارے میں سمجھا جا رہا تھا کہ یہ جنگ مہینوں چلنے والی ہے وہ جنگ صرف کئی گھنٹوں میں ہی ختم ہو گئی۔ اور اس کے بعد پھر کئی اور تحریکیں چلی۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والد حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی محاذ پر جنگوں سے انگریزوں سے نبرد آزمائی کی اور جنگ کیا اور اس کے بعد ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ انہوں نے بہت بڑی تیاری کی انگریزوں سے جنگ کرنے کی۔ اسی زمانے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان ایک دارالحرم ملک ہے اور یہاں انگریزوں سے جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے۔ دارالحرم کا مطلب ہی ہے کہ یہاں مسلمانوں کو اپنے شعائر کی اور اپنی عبادت کی آزادی نہیں ہے۔ ان کے فتوے کو سامنے رکھتے ہوئے کئی لوگ انگریزوں سے مقابلے کے لیے سامنے آئے، جس میں ایک بہت بڑا نام
टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का है। आज भी जब उनका तज़किरा होता है तो एक तस्वीर हमारे नज़रों के सामने आ जाती है कि एक बहुत बड़ा पगड़ी बांधे हुआ शख्स और उनकी बड़ी बड़ी मूछें है, उनकी तस्वीर आती है। ये उनकी तस्वीर नहीं है, बल्कि उनकी असल तारीख तो यह है कि उनकी कोई तस्वीर है ही नहीं। ये एक फर्जी तस्वीर है जिसको दिखाया गया है, जगह जगह पर लगी होती है। वो तो एक तहज्जुद गुजार शख्स थे, उनकी कभी तहज्जुद की नमाज भी नहीं छूटती थी, आम नमाजों का तो पूछना ही क्या। चुनांचे उन्होंने इस फतवे को नज़र में रखते हुए अंग्रेज़ों से जंग का ऐलान किया और अंग्रेज़ों से मुकाबला की कोशिश की, लेकिन जिस तरह सिराजुद्दौला को अपनों ने धोखा दिया, मीर जाफर ने धोखा दिया, उसी तरह यहाँ भी एक गद्दार पैदा हुआ जिसे दुनिया मीर सादिक के नाम से जानती है। उसने उनके साथ गद्दारी की और अंग्रेज़ों को पूरी खुफिया बातें बतला दी, जिसकी वजह से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। बज़ाहिर ये तो बड़ी बड़ी तहरीकें नाकाम हो चुकी थी और उसके बाद फिर बालाकोट की तारीख है, उसमें हज़रत इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जंग अंग्रेज़ों से जंग लड़ी और उस जंग में भी बहुत से मुसलमान शहीद हुए। फिर उसके बाद 1857 की जंग आज़ादी है। 1857 की जंग से पहले दिल्ली में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, उसमें हिंदुस्तान के बहुत बड़े उलमा शरीक हुए, जिसमें हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत हाफिज़ जामिर शरीफ रहमतुल्लाह अलैह, ये सब हजरात शरीक हुए। आप ज़रा गौर करें कि हज़रत हाजी इमदादी मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ये कौन है? ये खानकाही आदमी है, उनका काम खानकाहों में रहना था, अल्लाह अल्लाह करना था, और दूसरे जो मौलाना थे वो तो मदरसों में बैठकर बोरियों पे बैठकर पढ़ाने वाले हजरात थे, मस्जिदों के मुसल्ले पर खड़े होकर इमामत करने वाले हजरात थे। लेकिन उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि मैदान जंग में अंग्रेज़ों से लड़ाई करें और अपनी कुर्बानियाँ दें? इस वजह से कि वो हिंदुस्तान में इस्लाम के फलने फूलने को देख रहे थे। इस्लाम हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की अक्सरियत बन रही थी उसको अपनी आंखों में देख रहे थे और मुसलमान इस्लाम और जो लोग इस्लाम को नहीं कर रहे थे उनको अपनी आंखों में देख रहे थे। अम्बाला के मैदान में हज़रत मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह कर रहे हैं और शामली के मैदान में हज़रत हाफिज़ मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह तमाम संभाले हुए हैं। वहीं उस मैदान में हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को गोली लगती है, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जख्मी होते हैं और हज़रत हाफिज़ जामिर शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद होते हैं और हज़रत मौलाना जाफर रहमतुल्लाह अलैह को अम्बाला के मैदान से अंग्रेज पकड़ लेता है और कैद कर लेता है। फांसी का हुक्म दे देता है और जब फांसी के लिए उनको ले जाया जाता है तो उनके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, कोई गम के आसार नहीं थे। तो अंग्रेज अफसर पूछता है कि आज तो तुम्हें फांसी होने वाली है, तुम्हें तो मौत का खौफ होना चाहिए, तुम्हें मौत का डर होना चाहिए। लेकिन वो हजरात कहते हैं कि हम तो इसी वास्ते अपने घर से निकले ही हैं कि हम जामे शहादत नोश फरमाएं और शौक़ शहादत में हम मैदान जंग में आए थे। चुनांचे अंग्रेज़ अफसरों ने जो उनको फांसी की सज़ा सुना दी थी उस फांसी की सज़ा को टाल कर और उनको काला पानी में कैद कर देते हैं। चुनांचे काला पानी के नाम से एक किताब भी है जिसको आप हज़रात पढ़ सकते हैं। वहाँ उन्होंने कैसी कुर्बानियाँ दी और कैसी कैसी मशक्क़तें बर्दाश्त की, कैसे मज़ालिम सहे हैं, वो सब उन किताब में दर्ज है। बजाय ये तहरीक भी शिकस्त हुई और फिर उसके बाद
انگریز شکست کھانے کے باوجود پریشان تھا کہ ایک ایسے مسلمان ہیں جو بار بار تحریک شروع کر دیتے ہیں۔ برطانیہ سے یہاں پہ انگریز افسروں کو حکم ہوا کہ تم اس بات کا پتہ لگاؤ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمان ایک سے ایک تحریک کا آغاز کر رہے ہیں اور کبھی ہارنے کی ہمت ہی نہیں لے رہے ہیں۔ چنانچہ یہاں کے افسروں نے جو رپورٹ دی ان کو، اس میں 3 باتیں تھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک یہاں قرآن موجود رہے گا ایسی تحریکیں بار بار اٹھتی رہیں گی، اور جب تک یہاں علماء کرام موجود رہیں گے ایسی تحریکیں اٹھتی رہیں گی، اور جب تک مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد موجود رہے گا ایسی تحریکیں بار بار اٹھتی رہیں گی۔ وہاں سے آرڈر ہوا کہ ان تینوں کو فوراً ختم کیا جائے۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کئی لاکھ قرآن کے نسخے جلائے گئے، لیکن ہر مسلمان اچھی طرح جانتا ہے کہ قرآن کے چاہے جتنے نسخے جلا دیا جائے، قرآن تو قیامت تک کے لیے آیا ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اور علماء کرام کو شہید کرنا شروع کیا۔ دلی میں کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس میں علماء کرام کی لاشیں نہ لٹکی ہو۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد 51,500 علماء کرام کو شہید کیا گیا، اور انگریزوں کا جنرل خود کہتا ہے کہ جب میں لاہور کی شاہی جامع مسجد سے نکلا تو علماء کرام کو جگہ جگہ پھانسی دی جا رہی تھی، اور جب میں دلی میں آیا تو دیکھا کہ ایک بہت بڑی خندق کھودی گئی، اس میں آگ جلایا گیا، 40 علماء کرام کو لایا گیا اور ان کو ننگا کر کے ان میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد پھر 40 اور کو لایا گیا، ان سے کہا گیا کہ تم اگر اس بات کا اقرار کر لو کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، لیکن ان 40 میں سے ایک شخص بھی اس بات کا اقرار نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہمارا شریک ہونا یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ چنانچہ ان 40 علماء کرام کو بھی ان آگ میں ڈال دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب علماء کرام نے دیکھا کہ ہماری مسلح جدوجہد ناکام ہو رہی ہے تو انہوں نے ایک اور تدبیر کی اور کہا کہ اب غیر مسلح جدوجہد کی جائے۔ چنانچہ تحریک ریشمی رومال کا آغاز کیا گیا۔ حضرت مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک ریشمی رومال کا آغاز کیا۔ تحریک ریشمی رومال اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک ریشم کے رومال میں راز اور خطوط کی باتیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جاتی تھی۔ چنانچہ جگہ جگہ یہ راز اور خطوط کی باتیں باہر ملکوں میں بھیجی گئی۔ اس وقت جو افغانستان کی حکومت تھی ان سے مدد طلب کی گئی، ان کو کہا گیا کہ انگریزوں نے اس ملک پر قبضہ کر لیا ہے، آپ ہماری مدد کریں، اور جتنی بھی اسلامی ریاست تھی اس وقت سب سے کہا گیا۔ چنانچہ لیکن یہ تحریک بھی اپنوں کی سازش کی وجہ سے اس کا بھی پردہ فاش ہو گیا، اور حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو حجاز کے مقدس شہر سے انگریز گرفتار کر لیتا ہے۔ شریف مکہ جو شخص تھا اس نے وہاں خلافت عثمانیہ سے بھی بغاوت کی، جو خلافت عثمانیہ مسلمانوں کی دلوں کی دھڑکن اور مسلمانوں کی دلوں کی جان تھی، کئی سو سال سے چلی آ رہی تھی، اس نے وہاں اس سے بھی بغاوت کی، اور ادھر جو ہندوستان آزاد ہونے والا تھا اس پہ بھی کئی سال کے لیے روک لگا دی۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں سے گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد مالٹا کی جیل میں رکھ دیا جاتا ہے۔ وہاں انہوں نے کئی سال محنتیں اور مشقتیں کی اور اپنی قربانیاں دی، مظالم سہے۔ پھر اس کے بعد 1918 یا 1919 میں جب انہیں ریل کے ذریعے ممبئی لایا جاتا ہے تو وہاں پر ایک مسلمانوں کا جمع غفیر ان کے لیے استقبال کرتا ہے، اور تمام مذاہب کے لوگ وہاں پر ان کا استقبال کرتا ہے۔ وہاں پر استقبال میں مہاتما گاندھی بھی آگے تھے اور پیش تھے۔ اسی جگہ سے یہ تاریخ شروع ہوتی ہے کہ ہندو اور مسلمان سب ساتھ مل کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح آگے بڑھتے بڑھتے قربانیاں دیتے دیتے 1947 میں ہمارا یہ ملک آزاد ہوا۔ انگریز تو اس ملک سے چلے گئے اور بظاہر ہمیں 1947 میں آزادی مل گئی، لیکن انگریز
اپنی انگریزیت یہاں چھوڑ کر چلے گئے، اپنا کلچر یہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے اور یہ غور کرنا چاہیے کہ جب تک ہم انگریزوں کے کلچر کو نہیں چھوڑیں گے، ان کی تہذیب کو نہیں چھوڑیں گے، تب تک ہم ان کے ذہنی غلام بنے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات کہ آج جو ملک کے حالات ہیں، آزادی کو 70 سال سے زائد ہو چکے ہیں، لیکن یہاں آئے دن مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، ٹی وی ڈیبیٹ کے ذریعے رات دن مسلمانوں اور ہندو کرایا جا رہا ہے، ٹی وی چینلوں کے ذریعے مسلمانوں کو آتنکواد کہا جا رہا ہے، دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ اس لیے آج ہمارے لیے بہت ضروری ہو چکا ہے کہ ہم اپنی تاریخ آنے والی نسلوں کو بتائیں، اور خاص طور سے مسلم نوجوان کا جو طبقہ ہے ان کے لیے یہ ضروری ہو چکا ہے کہ جہاں بھی ہمیں موقع ملے، ہم اسٹیجوں پر جا کر مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہیں، ہمارے اسلاف نے جو قربانیاں دی ہیں، ان کو بیان کرے اور آنے والی نسلوں کو بتائے کہ ہمارے اسلاف نے اور ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے واسطے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ یہ آنے والی نسلوں کو بتلانا بہت ضروری ہے، نہیں تو ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے واسطے کیا قربانیاں دی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو کرایہ دار سمجھے گا، دوسرے ملک سے آنے والا سمجھے گا۔ ایسا وقت آنے والا ہے اگر ہم نے اس کی کوشش نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔